بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کا ذکر ہے۔ جیسا کہ میں اپنے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ جتنی بھی قرآنی اصطلاحات یعنی موضوعات ہیں ان کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کے ذریعے قرآن میں کر دی ہوئی ہے۔ ذکر بھی چونکہ قرآنی اصطلاح ہے، اس لیے اس کی تفسیر خود اللہ تعالیٰ نے تصریف آیات کے ذریعے قرآن میں کر دی ہوئی ہے کہ جسے انسان نے صرف سمجھنا اور پھر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو اپنا ذکر کہا ہے اور اس کا براہ راست تعلق اپنی حکمرانی سے بتایا ہے۔ چنانچہ اپنے ذکر کے لیے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کرنے کا حکم دیتے ہوئے حکمراں اللہ نے فرمایا، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت 14۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی الہ یعنی حکمراں نہیں، تو میری عبادت یعنی ملازمت کرو اور میرے ذکر کے لیے صلاۃ قائم کرو۔ ابھی اللہ نے صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کو اپنا ذکر بتایا ہے، اور اب ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دونوں کو اپنا ذکر قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سورہ بقرہ آیات 198 اور 199۔ ذکر کرو اللہ کا جس کے لیے اس نے تمہیں ہدایت یعنی صلاۃ اور انفاق فی سبیل اللہ دی ہے۔ اس سے پہلے تم گمراہوں یعنی خود ساختہ ذکر کرنے والوں میں سے تھے، تو پھر تم بھی پلٹو وہیں سے جہاں سے دوسرے لوگ پلٹے ہیں، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ اور اب ذکر یعنی صلاۃ کو مومنین کے لیے معاشی فائدہ قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سورہ ذاریات آیت 55۔ ذکر کرو، بے شک ذکر فائدہ دیتا ہے مومنین کو۔ اور اب یہ سوال کہ مومنین کون ہیں، تو خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون، سورہ مومنون آیات 1 تا 4۔ یقیناً فلاح پا گئے مومنین، یہ وہ لوگ ہیں
جو اپنی صلاح یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی میں عاجزانہ اطاعت اختیار کرتے ہیں، اور وہ جو صلاحت یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی کے دوران لغو یعنی بے فائدہ اور بیہودہ باتوں سے اعراض کرتے ہیں، اور وہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں، یعنی جب بھی پیشہ ورانہ ڈیوٹی قائم کر کے کمائی کی تو اس کی زکوٰۃ یعنی انکم ٹیکس حکومت کو فوراً ادا کر دیا، تاکہ حکومت کو اپنے مالیاتی امور چلانے میں آسانی ہو۔ بہرحال صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے مومنین کو معاشی فائدہ اسی صورت ہو سکتا ہے کہ جب وہ اس سے پابندی وقت کے ساتھ سر انجام دیں۔ چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، سورہ النساء آیت 103۔ بے شک صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی مومنین پر پابندی اوقات کے ساتھ فرض ہے، چنانچہ مقررہ اوقات کے دوران محنت، امانت، دیانت، شرافت، استقامت، صداقت، خلوص اور ڈسپلن کے ساتھ انجام دی جانے والی صلاۃ یعنی پیشہ ورانہ ڈیوٹی سے مومنین کے قلوب کو جو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورہ رات آیات 27 اور 28۔ اے محمد کہہ دو کہ اللہ گمراہ کرتا ہے اس سے جو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے انہیں جو اناب ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور پھر ان کے قلوب اللہ کے ذکر یعنی صلاۃ سے اطمینان پا جائیں۔ سن لو کہ قلوب کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ اور اب مضبوط پیشہ ورانہ کردار یعنی اسٹرانگ پروفیشنل کریکٹر کے حامل مومنین کے سکون قلب کو اپنی طرف منسوب کر کے انہیں جنتوں کی بشارت دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیات 4 اور 5 میں فرمایا، وہی اللہ ہے جس نے مومنین کے قلوب میں سکون اتارا تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے۔ آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے کہ داخل کرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں میں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور ان کی برائیاں ان پر ڈھانپ دے گا، اور یہ اللہ کے پاس سے عظیم کامیابی ہے۔ اور اب مال اور اولاد کی خاطر اللہ کے ذکر یعنی ہدایت سے غفلت کرنے والوں کو متنبہ کرتے ہوئے قرآن کریم نے فرمایا،
یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ سورہ منافقون آیت 9۔ اے ایمان والو، کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر یعنی ہدایت سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو وہی خسارے یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ انسان کا مال اور اولاد اسے اللہ کے ذکر سے اس وقت غافل کرتا ہے کہ جب وہ ان کی خاطر اللہ و رسول یعنی اسلامی حکومت کی امانتوں یعنی رقم، اشیاء، وقت اور قومی وسائل میں دانستہ خیانت کرے، تو ایسا مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ یعنی مصیبت لاتا ہے، اور اس کا مظاہرہ ہم آئے روز اپنی زندگی میں دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو سورہ انفال کی آیات 27 تا 29 میں متنبع کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، نہ تو اللہ و رسول سے خیانت کرو اور نہ ہی اپنے سپرد کی گئی امانتوں میں دانستہ خیانت کرو، اور جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، اور اللہ کے پاس عظیم اجر ہے۔ تو اے ایمان والو، اگر اللہ کا تقوی یعنی اسماء الحسنی بحد بشریت اختیار کرو گے تو وہ تمہارے لیے فرقان یعنی ممتاز مقام پیدا کر دے گا، اور تم پر تمہاری سیئات یعنی معاشی خطائیں ڈھانپ دے گا، اور تمہیں معاشی تحفظ دے گا، اس لیے کہ اللہ عظیم فضل یعنی روزی والا ہے۔ اور اب ایمان والوں کو اپنے دشمن بچوں اور بیویوں سے بچنے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم۔ سورہ تغابن آیت 14۔ اے ایمان والو، تمہاری بیویوں اور اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، لہذا ان سے بچتے رہو۔ آخر میں عرض ہے کہ میرے لیکچرز کی مزید تفصیل آپ کو میری کتاب ربانیزم سے مل جائے گی، جسے مکتبہ النوادر، الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور نے شائع کیا ہے۔ فون نمبرز ہے 04237239884 اور 04237320318۔ شکریہ۔